اور اللہ کا فضل ہو. السلام علیکم. تو اس پر آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توفیق فضل مانگنا چاہیے. اس کی توفیق کے بغیر الحمدللہ. تو اس خوشی کے موقع پر میں سب سے پہلے شمس القرآن محترم قاضی صاحب اور ہمارے جو دو برخودار جو صاحبین ہیں، برخودار عثمان اور شیخ ابراہیم صاحب، جنہوں نے قرآن حکیم آپ کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑی روانگی اور متانت کے ساتھ سنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اللہ ان کے اس علم میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی اسی طرح ذوق اور شوق کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں اپنی طرف سے بھی آپ سب حضرات کی طرف سے اور مسجد کی طرف سے دلی اور جو خوشی کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرات، یہ جو ہمارے حفاظ جو بچے جنہوں نے آج حفظ کیا ہے، یقیناً وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور خصوصاً ان کے والدین جو ہیں صد مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو اس ماحول میں، ان حالات میں اپنی مبارک کتاب، عظیم الشان کتاب کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. اور جیسے ابھی آپ نے محترم قاری صاحب سے یہ حدیث سنی ہے کہ حفاظ کے جو والدین ہوں گے تو وہ قیامت کے دن ان کو تاج پہنائیں گے. اور حفاظ جو ہیں وہ اپنے والدین کی اور 10 افراد کی، بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 تک بھی ہے کہ وہ سفارش کریں گے، بخشش کریں گے جو ان لوگوں کی جن کے اوپر جہنم واجب ہو جائے تو اپنے ساتھ اتنے افراد کو لے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے بچوں کو نیک اور صالح اور دین کی طرف مائل ہونے کی، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ان بچوں کے لیے بھی، ان کے والدین کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دین کے اوپر، قرآن کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، اور والدین جس جذبے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ، جس ذوق اور شوق کے ساتھ، جن تمناؤں کے ساتھ ان کو پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمناؤں کو، ان کی آرزوؤں کو، ان کی خواہشات کو کما حق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کو ان کے لیے نیک و صالح فرمائے، اور آخرت میں اجر کا مغفرت کا ذریعہ فرمائے. حضرات گرامی، قرآن حکیم یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جو آدمی بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت والا، شان والا بنا دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ماہ مبارک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس کی عظمت اور شان کیوں ہے؟ تو اس کی شان، اس کی عظمت خود اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ عظمت والا اس لیے ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا. اور یہ جو رات ہے لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ عظیم الشان رات کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس رات کو اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. تو گویا کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوگا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور جس رات میں قرآن نازل ہوگا وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، اور جس شہر میں قرآن نازل ہوگا وہ شہر تمام شہروں سے افضل ہے، اور جس سینے میں قرآن نازل ہوگا وہ سینہ تمام سینوں سے افضل ہے. تو اسی طرح جو آدمی بھی قرآن سے وابستہ ہوگا، قرآن سے اپنا تعلق کو قائم کرے گا تو وہ بھی تمام انسانوں سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی عزت اور شان عطا فرمائے. آپ دیکھتے ہیں قرآن حکیم کے تعلق کی بنیاد ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کے اوپر جو غلاف ہے، قرآن حکیم کا غلاف ہے، یہ غلاف قرآن کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو یہ تمام کپڑوں سے، تمام چیزوں سے اس غلاف کو ہم نیچے لکھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں. حالانکہ کپڑا ہے، کپڑے اور بھی ہیں، لیکن اس کپڑے میں اور کپڑوں میں فرق ہے کہ اس کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے. اس لیے جو قوم، جو فرد قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس فرد کو عزت دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جو قرآن کے تقاضے ہیں، جو قرآن کا پیغام ہے،
جو قرآن کی روح ہے اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت کو، اس قرآن والی امت کو، قرآن کو ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ اگر ہمارے اندر اس وقت جو کمزوری ہے، مغلوب ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اندر اپنی کمی ہے، ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس کے پیغام کو لے کر پوری دنیا پر لے کر جائیں، اور اس کے قانون کو جو اللہ نے ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ بھیجا ہے اس کو نافذ کرنے کی، کامل کرنے کی جدوجہد کرے، کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس رات میں ہماری گناہوں کی، ہماری کوتاہیوں کی بخشش فرمائے، پورے امت مسلمہ کے حالات کو اللہ بہتر فرمائے، جہاں جہاں بھی مسلمان مغلوب ہیں، مقہور ہیں، اللہ ان کو غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان جو کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، افغانستان میں ہیں، برما میں ہیں، جہاں بھی ہیں، شام میں ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مدد۔ آپ یہ مٹھائی آ چکی ہے تو آپ ساتھ ساتھ مٹھائی بھی کھائیں انشاءاللہ۔ تو ہم پروگرام کا باقاعدہ ابھی آغاز کرتے ہیں۔ حضرات ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے مسجد کے بارے میں، تقریر کے بارے میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے پوری ایسٹ ہم مسجد بلال کے اہتمام، اور یہاں پر جو تعداد ہے